آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے سے تقریباً 3435 سال اور طوفان نوح سے تقریباً 1080 سال بعد اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زمین کو دیکھا اور زمین والوں سے کہنے لگے یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ تارے روشن ہوتے ہیں اور پھر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ آگ جل جاتی ہے اور پانی سے بجھ جاتی ہے، ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی بجھا دے؟ یہ مٹی کے بت جس کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں رزق دے سکیں؟ بس ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار افعال سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں کے سارے لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کے میلے میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہ میں کافی بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا اٹھا کے کھانے سے قاصر ہیں۔ آپ باز بلند کہنے لگے یہ گمراہ انسان تم کو خدا سمجھ کے تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ یہ کھانا اٹھا کے کھا سکو۔ آپ نے ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں کا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی اور باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ میلے سے لوٹے انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ غضبناک ہو کے ادھر ادھر بھاگنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد سب نے یہ طے پایا کہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب آ کے کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بڑا بت جس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی ہے، دیکھو پوچھو شاید اس نے کیا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا تو تم لوگوں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اے لوگو ڈرو، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بات وہاں کے لوگوں کو ناگوار گزری اور وہاں کا جو بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا نام نمرود تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا تو ہم اس کا ایسا حشر کریں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دے گی۔ بس اس نے ایک پتھریلی زمین کا انتخاب کیا اور دور دور تک اس جگہ کو چاروں طرف سے پتھروں کی بار کے ساتھ گھیر دیا گیا اور پھر سب مل کے لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ لوگوں نے، جن میں بچے عورتیں بھی شامل تھیں، مل کے لکڑیاں جمع کر کے اس جگہ جمع کرتے رہے کہ ایسی بڑی آگ جلائیں اور اس میں اس طرح سے اس کو جلائیں کہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 سال تک وہاں کے لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی آگ آج تک نہ جلی۔ بس اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو منجنی میں ڈال کے اس آگ کی طرف جب پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کے کہنے لگے میری مدد کرنے والا میرا خالق، میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس آگ کی طرف پھینکا گیا، لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فضا سے آگ کی طرف جا رہے تھے۔ جبریل امین فوراً نازل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ، لیکن اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ جناب میکائیل عرض کرنے لگے اے اللہ کے خلیل، ہاں مجھے حکم دے میں بارش برساؤں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میکائیل، تیری قدرت سے بھی بڑی ایک طاقت ہے اور اس کی رضا مجھے قبول ہے۔ بس یہ کہتے کہتے ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔
اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام دہ بن جا۔ اللہ کے وہ الفاظ جیسے ہی آگ نے سنے تو وہ آگ گلزار بننے لگی۔ لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پرسکون بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل رہی ہیں، لیکن نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی تکلیف دی۔ یہ معجزہ دیکھ کے سب حیران ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں صحیح و سالم ابراہیم علیہ السلام اپنے مبارک قدموں سے اس آگ سے باہر نکلے۔ پورا بابل شہر حیران ہو گیا کہ ہمارے خداؤں سے بھی طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے جتنا سکون اس آگ کے درمیان جا کے ملا، اتنا سکون مجھے آج سے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔ سلام ہو اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر، تعویذ، جادو انسان پہ اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں۔ آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔